السلام علیکم اینڈ ویلکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے طبقے کے بارے میں جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتا ہے مگر اپنے دل میں بے تحاشا غم چھپا کر بیٹھا ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو بتائیں گے خواجہ سراؤں کے بارے میں، اور وہ سب کچھ بتائیں گے جو آپ آج سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ آج میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی مسجد کے سپیکر سے کسی بھی خواجہ سرا کی موت کا اعلان نہیں سنا ہوگا۔ ہمارا معاشرہ ان کو تسلیم کرنے سے کتراتا ہے۔ آج ہم آپ کو ان کے متعلق ایسی تمام معلومات دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ لرز اٹھیں گے۔ نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اگر آپ نے ہماری ایک خاص پیشکش شادولے کے چوہوں کی حقیقت نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس دنیا میں مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پیدا کی گئی ہے جو نہ تو مرد ہیں اور نہ ہی عورت۔ لوگ انہیں خواجہ سرا، کرنل اور ہجروں کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر لفظ ہجرا کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا تھا جو کہ نہ مرد قرار پاتے تھے۔ اسی طرح خواجہ لفظ فارسی سے لیا گیا ہے جس کی جمع خواجگان ہیں، جبکہ لفظ خسرا دراصل خسرا کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جو کہ ایک موذی مرض ہے۔ خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا وہ پسا ہوا اور کمزور ترین طبقہ ہے جس کی کمزوریوں اور پریشانیوں اور دکھوں کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ پیدائش سے لے کر مرگ تک کس کرب سے گزرتے ہیں ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا وہ محروم ترین طبقہ ہے جسے حتیٰ کہ اپنے ماں باپ بھی اپنانے سے ڈرتے ہیں۔ اپنوں اور بیگانوں کی بے وفائیاں اپنے سینوں میں لیے مٹکتے ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے اور لوگوں میں مسکراہٹ بانٹتے ان خواجہ سراؤں کے حوصلے کی داد کون دے گا؟ ان میں سے ہر کسی کی ایسی ہی درد بڑی کہانی ہے جو کہ سن کر شاید ہی کوئی درد مند اپنے آنسوں اور ہچکیاں روک سکے گا۔ ان کی پوری زندگی تانوں میں محال ہو جاتی ہے، جبکہ یہ ہجرے بچوں کی پیدائش یا کسی اور اہم دن پہ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے اور ناچ گانا کر کے کچھ کما لیا کرتے تھے، مگر اب ان رجحانات کی کمی کی وجہ سے ان کا ذریعہ معاش تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ مگر آج ان کو بھی باقی انسانوں کی طرح مکمل زندگی گزارنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے والدین تک ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے بلکہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں معلوم ہوتے ہی ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے ہر شہر میں خواجہ سرا طبقہ ناچ گانے اور دیگر برائیوں میں ملوث نظر آتا ہے۔ اگر پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کا ذکر کریں تو وہاں بھی خواجہ سرا اپنے پیشے سے مسلک نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان کے ضلع وزیرستان میں آپ لوگوں کو کوئی بھی خواجہ سرا نظر نہیں آئے گا، نہ ہی روڈ پر اور شادی بیاہ کی محفلوں میں ناچتے اور گاتے نظر آئیں گے اور نہ ہی بھیک مانگتے، کیونکہ یہاں کے لوگ خواجہ سراؤں کو اپنی دوسری اولاد کی طرح مکمل حقوق دیتے ہیں، اور یہ لوگ کسی پر بھی واضح نہیں کرتے کہ ان کے پاس کوئی خواجہ سرا موجود ہے۔ وہ معاشرے میں اس کو ظاہر کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صفت کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ کیا اس صفت کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا اس صفت پر کوئی احکامات جاری نہیں ہوتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ اپنی مخلوق کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہے؟ ہم یہاں پر امریکہ کے ایک مشہور ریسرچر کیلنی فیلٹر کا حوالہ ضرور دیں گے، جنہوں نے اپنی ریسرچ میں ایک بیماری کیلنی
क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम को दरियाफ्त किया, जो कि इन्हीं के नाम से मंसूब की गई है। इन डॉक्टर्स के मुताबिक हिजरा या ख्वाजा सरा इंसान में मर्द या औरत की तरह कोई तीसरी सिफ्त नहीं, बल्कि एक जिस्मानी बीमारी है। अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द और औरत के रूप में पैदा फरमाया है, लेकिन बस जिस तरह से दीगर पैदाइशी बीमारियों की वजह से अक्सर बच्चों में पैदाइशी अंधापन, गूंगापन और बहरापन आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह से क्रोमोसोम एक्स और वाई की तादाद की वजह से बच्चों की जिन्स का तायीन नहीं हो पाता और बच्चा पैदाइशी तौर पर नॉर्मल पैदा नहीं होता। वाज़िया रहे कि माँ की तरफ से हर सूरत में एक ही क्रोमेटिन एक्स आता है, जबकि बाप की तरफ से एक्स वाई दोनों में से किसी एक क्रोमेटिन के आने की मुसावी इम्कानात होते हैं, जबकि बच्चे की जिन्स का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर बाप के क्रोमेटिन पर मुख्तसर होता है। और बदकिस्मती से अगर बाप की तरफ से होने वाले बच्चे को दोनों क्रोमेटिन एक्स वाई का तोहफा मिल जाए तो माँ के एक्स के साथ मिलकर वो दुनिया में आते ही इस ऊंची नाक और गैरतमंद बाप के लिए एक गाली बन जाता है और माँ और बच्चे को इस नाकर्दा गुनाह की सजा मरते दम तक भुगतना पड़ती है। जी तो वीवर्स, आज के लिए इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।